7 ستمبر 1974 کی مناسبت سے مینار پاکستان لاہور میں منگل 7 ستمبر 2021 کو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام تاریخ ساز ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں مجلس ختم نبوت کے مرکزی امیر مولانا محمد ناصر الدین حاکوانی، مولانا خواجہ عزیز احمد، مولانا فضل الرحیم اشرفی، مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، لیاقت بلوچ، علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، مولانا اللہ وسایا، مولانا مفتی محمد حسن، علامہ ابتسام الہی ظہیر، عبداللہ گل سمیت لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ کانفرنس کا آغاز عصر کے وقت ہوا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ تمام تر جبر و استبداد کے باوجود دینی طبقے نے اس محاذ پر کبھی پسپائی اختیار نہیں کی، جبکہ ملک بھر میں قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی اسلام دشمن سرگرمیوں پر سخت تشویش و اضطراب کا اظہار کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت اور دستور کی اسلامی دفعات کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے قادیانیوں کی قانون شکن سرگرمیوں کا نوٹس لیا جائے اور انہیں آئین پاکستان کا پابند کیا جائے۔ پاکستان کے اساسی نظریے اور اس کے مکینوں کے مذہبی جذبات سے کھیلنے کی اجازت نہ دی جائے۔ کانفرنس میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو بھی خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے 7 ستمبر 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ اس موقع پر جامع اشرفیہ لاہور کے محتمم مولانا فضل الرحیم اشرفی نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہمارے لیے شفاعت پیغمبر کے حصول کا ذریعہ ہے۔ کانفرنس سے مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی حکومت نے قادیانی فتنہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ مرزا قادیانی کی یہ تحریر آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ لکھتا ہے کہ یہ مسئلہ تحقیق شدہ ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اس لیے مجھے چاہیے کہ میں اپنی زبان سے اس بات کو ظاہر کروں کہ میں آپ سے دلی محبت کرتا ہوں۔ یہ ملکہ برطانیہ کو لکھ رہا ہے اور میرے دل میں خاص طور پر آپ کی محبت اور عظمت ہے۔ جو کافروں کو اپنا دوست بناتا ہو اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت اہل حدیث کے سربراہ علامہ ابتسام الہی ظہیر نے مرزا مسرور کو ایک مرتبہ پھر مباہلے کا چیلنج دے دیا۔ مولانا ثناء اللہ مرسری کی روایات کو پلٹاتے ہوئے اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، اور تم دلائل کے اندر بھی فیل ہو۔ کتاب اللہ کی آیات بھی تمہیں نہیں مانتی، حدیث طیبہ بھی تمہیں نہیں مانتی، اجماع امت بھی تمہیں نہیں مانتا، لیکن اب بھی اگر تم باز نہیں آتے تو اپنے اکابرین کی روایات کو پلٹاتے ہوئے ثمر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں۔ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین۔ او مرزا مسرور، تو سامنے آ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم تیرے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے تیرے آبا و اجداد بھی بھاگ کے تھے، تو بھی بھاگ جائے گا۔ جنرل حمید گل کے صاحبزادے عبداللہ گل نے کہا کہ پاکستان کی نظریاتی سرحدیں غیر محفوظ ہیں۔ مسلم ملک ہونے کے باوجود پاکستان میں اب تک ختم نبوت پر پہرا دینے کی ضرورت کیوں ہے؟ یہاں حیرانگی کی بات ہے کہ پچھلے 7 دہائیوں سے لوگ ختم نبوت پہ پہرا دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہمارے دلوں میں قرآن نہیں بستا، یا ہمارے دماغوں کو معاف کر دیا گیا؟ پاکستان لا الہ کی بنیاد کے اوپر کھڑے ہونے والا ملک۔ جبکہ جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما لیاقت بلوچ نے کہا کہ قادیانی اس ملک کے ازلی دشمن ہیں۔ وقف ایکٹ مدارس پر قبضے کا منصوبہ ہے، گھریلو تشدد بل قوم کے خاندانی نظام کو برباد کرنے کی سازش ہے۔ لیکن آج قوم چاہتی ہے کہ ریاست مدینہ کی بات کرنے والے وقف اللہ ایکٹ کے ذریعے دینی تعلیم کو، مسجد کو، ممبروں محراب کو، مدارس کو بندش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسی قانون سازی لا رہے ہیں جس سے
मुस्लिम खानदान टूट फूट जाए, ये तालीम के नाम पर सेकुलरिज्म कौम पे मुसल्लत कर रहे हैं। इस मौके पर मुत्तफिका तौर पर करारदादें भी मंजूर की गईं, जिसके मुताबिक ये मुल्क मुसलमानों का है, इसमें कलीदी ओहदों पर फाइज कादियानियों को फिलफौर हटाया जाए। जबकि इस मौके पर सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पुरजोश कलाम से मजमे को गरमाए रखा, जिनमें कारी आसिफ रशीदी, मौलाना शाहिद इमरान आरफी और सैयद सलमान गिलानी पेश थे। उन जैसा कोई अब तक न हुआ, उन जैसा कोई होगा भी नहीं, उस कम्मल पोश के मैं कुर्बा, सीरत भी हंसी सूरत भी हंसी, एक ही नारा एक ही आवाज़, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। दोनों जहां में झूठे नबी का, दोनों जहां में झूठे नबी का मुकाला, मेरे नबी की खत्मे नबूवत, मेरे नबी की खत्मे नबूवत जिंदाबाद। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम मीनार पाकिस्तान के मकाम पर होने वाली तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में मंजूर की गई करारदादों में कहा गया कि शमए रसालत के परवानों का अज़ीम शान इज्तिमा हुकूमत से मुतालबा करता है कि मुल्क मुसलमानों का है, इसमें कलीदी ओहदों पर फाइज कादियानियों को फिलफौर हटाया जाए। हुकूमत पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के मुतालबात पर मुबनी करारदाद, जिसमें तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत के कवानीन और ख़त्म नबूवत के मुतल्लिक़ आइनी तरामीम ख़त्म करने का जिक्र है, को फिलफौर मुस्तरद करे। इज्तिमा घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के नाम से कानून को ख़ानदानी निज़ाम को तबाह करने की कोशिश करार देता है और मुतालबा करता है कि इस कानून को फिलफौर ख़त्म किया जाए। जबकि ये मुतालबा भी किया गया कि हुकूमत पाकिस्तान योम दिफ़ाए पाकिस्तान 6 सितंबर की तरह 7 सितंबर को योम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के तौर पर मनाए जाने का ऐलान करे। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मीनार पाकिस्तान के इस इज्तिमा को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से कवरेज नहीं दी गई और सिक्योरिटी के नाम पर जैमर्स लगाकर सोशल मीडिया पर बराह रास्त कवरेज को भी मुतासिर किया गया। जबकि कॉन्फ्रेंस से कबल कोरोना के फैलाव के पेश नज़र लोगों की आमद व रफ्त को महदूद भी कर दिया गया था और कॉन्फ्रेंस के मुलतवी होने की अफवाह भी गर्दिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने इस इज्तिमा में शरीक होकर अकीदा ख़त्म नबूवत से अपनी ईमानी और जज्बाती वाबस्तगी का पुरज़ोर इजहार किया।